بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت نہم اور دہم میں سبق قومی ہمدردی کی تدریس کا سلسلہ جاری تھا۔ سبق کی بلند خوانی مکمل ہو چکی، الفاظ میں نے آپ کو بتا دیے گئے تھے، کچھ انڈر لائن کروائے گئے۔ امید ہے کہ جو کام آپ کو کہا گیا تھا وہ آپ نے مکمل کر لیا ہوگا۔ جس طرح ہم نے پہلے بھی سمجھا کہ ہم جب سبق پڑھتے ہیں، چاہے وہ نظم کی صورت میں ہو یا نثر کی صورت میں، ہر سبق کا ایک مرکزی خیال اور خلاصہ ہوتا ہے، جو کہ امتحانی نقطۂ نظر سے بھی ہمارا ایک ضروری سوال بنتا ہے۔ خلاصے کے بارے میں اگر بات کی جائے تو یہ بات ہم نے پڑھ لی تھی، سیکھ لی تھی، سمجھ لی تھی کہ خلاصہ جو بھی تحریر ہے اس کو مختصر کر کے اس طرح لکھنا کہ اس کی تمام اہم باتیں جو ہیں وہ اس میں شامل ہو جائیں اور سبق کا ایک نچوڑ سامنے آ جائے، کہ جب انسان کوئی خلاصہ پڑھے تو اس کو پورے سبق کا مضمون سمجھ میں آ جائے۔ اس کو آپ سمری کہتے ہیں، خلاصہ کہتے ہیں۔ خلاصہ بہت مختصر نہیں ہونا چاہیے، اگر کچھ باتیں اس میں سے رہ جاتی ہیں تو ہمارا خلاصہ نامکمل تصور کیا جاتا ہے۔ یہاں پہ پہلے بھی آپ کو سکھایا گیا، دوبارہ آپ کو چند ضروری باتیں سمجھاتا ہوں۔ جس طرح ہم نے بورڈ پہ کچھ پوائنٹس لکھے ہیں، آپ خلاصہ کبھی اس طرح نہیں لکھیں گے، یہ تو میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہ سبق میں کون کون سی اہم باتیں کہی گئی ہیں ان کے ہم نے پہلے پوائنٹ آؤٹ کر لیا۔ جیسے مثال کے طور پہ ہم نے یہاں پہ لکھا سبق قومی ہمدردی کے خلاصے کے نکات ہیں، یہ خلاصہ نہیں ہے۔ سب سے پہلے لکھا کہ ہمدردی کا لفظ فارسی کے 2 کلموں سے مرکب ہے، یعنی ان سے مل کے بنا ہے۔ آپ اس کی پھر وضاحت کریں گے کہ ہم کا مطلب کیا ہے اور درد کا مطلب کیا ہے، جس طرح سبق میں کہا گیا۔ اس کے بعد آپ بتائیں گے ہمدردی سے مراد 2 یا کئی شخصوں کا دکھ تکلیف میں شریک ہونا ظاہر ہوتا ہے۔ پھر اگلا پوائنٹ بتایا کہ ہر شخص مصیبت کے وقت مدد دینے کا استحقاق رکھتا ہے، یعنی اخلاقی حق رکھتا ہے کہ اس کی مدد کی جائے۔ پھر بتایا کہ ہمدردی حیوانوں میں بھی پائی جاتی ہے اور چیونٹوں اور بطخوں کی مثال سے اس کی وضاحت کی جائے گی۔ پھر آگے فرماتے ہیں جب چیونٹیوں اور بطخوں کی مثال دی گئی تو پھر بتایا کہ جو خوبیاں حیوانوں کی عطا کی گئی ہیں انسان ان کا زیادہ مستحق ہے، کیونکہ وہ اشرف المخلوق ہے۔ پھر آپ بتائیں گے ہمدردی ایک قدرتی خاصیت ہے جو خود بخود جوش مارتی ہے، تھوڑی سی اس کی وضاحت کریں گے۔ اگر انسانوں میں ہمدردی کا جذبہ نہ ہو تو دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے، ایک خاص پوائنٹ ہے، اس کی وضاحت کریں گے۔ پھر مختلف فلاحی کاموں کی مثالیں ہمدردی کی ترغیب جس میں دیکھیے اس طرح بتایا کہ جانوروں کے پانی پینے کا انتظام، انسانوں کے پانی پینے کا انتظام، لوگوں کے خوشی اور غم میں شریک ہونا، کوئی مستحق ہے کسی اعتبار سے اس کی مدد کے لیے ادارے قائم کرنا، یہ ساری، اور پھر اس کی ترغیب دینا، یہ اس کی وضاحت کی جائے گی۔ پھر آخری میں قوم کی مثال درخت سے دی گئی کہ اگر درخت کی جڑیں سوکھ جائیں تو شاخیں بھی سوکھ جائیں گی۔ پھر اس کی وضاحت کرنا کہ کس طرح اخلاقی اعتبار سے قوم کے اندر اگر اچھی باتیں ہوں، جس طرح درخت کی جڑ میں پانی پہنچتا رہے تو شاخیں بھی ہری بھری رہیں گی، پتے بھی ہرے بھرے رہیں گے۔ اس طرح قوم کے اندر جو پانی ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اچھے اخلاق ہیں۔ اگر اخلاقی اعتبار سے قوم کے اندر اچھی عادتیں پائی جاتی ہیں تو اس کے جو لوگ ہیں وہ بھی سرسبز رہیں گے، یعنی وہ قوم ترقی کرے گی، بصورت دیگر اس کو نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس طرح یہ تمام چیزیں جو ہیں آپ ان کو ایک ترتیب سے ان نکات کی روشنی میں تھوڑا وضاحت کر کے لکھیں گے تو یہ آپ کے سبق کا خلاصہ بن جائے گا۔ یہ خلاصے کے نکات ہیں، ان کو سامنے رکھ کے آپ خلاصہ خود لکھیں گے اور ایک ترغیب مطلب ایک اہتمام سے اس کی شروعات کریں گے۔ اس کے مذکورہ سبق قومی ہمدردی ہماری درسی کتاب میں شامل ہے، جس کے مصنف الطاف حسین حالی ہیں۔ حالی نے اس سبق میں ہمدردی کے جذبے کی اہمیت اور افادیت کو بیان کیا ہے۔ حالی فرماتے ہیں پھر اس طرح اس کو ایک ابتدائی جو کہتے ہیں تمہیدی جملے، اس سے اس کا آغاز کریں گے اور اس کی ایک پورا ہم خلاصہ لکھ لیں گے۔ یہ آپ کا ہو گیا سبق کا خلاصہ، اس کی روشنی میں آپ لکھیں گے۔ دوسری چیز جو ہم نے پڑھی وہ ہے مرکزی خیال ہے۔ ہم مرکزی خیال بھی سمجھ لیتے ہیں۔ مرکزی خیال کیا ہوتا ہے یہ آپ کو پہلے بتایا جا چکا ہے کہ وہ جو مصنف یا شاعر
جس سوچ کی بنیاد پہ وہ تحریر لکھتا ہے، جو وہ سکھانا چاہتا ہے، جو وہ اپنے دل کی بات بتانا چاہتا ہے، وہ اس کا مرکزی خیال ہوتا ہے۔ تو ایک سبق کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ حالی یہ ساری باتیں بتانے کے بعد کیا چاہتے ہیں، کس چیز کو قوم کے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ یقیناً وہ ہمدردی کا جذبہ ہے۔ اب ہم اس کو کس طرح لکھیں گے یہ ہم آگے سمجھ لیتے ہیں۔ مرکزی خیال کے تحریر پہ اگر ہم نظر ڈالیں تو بورڈ پہ تحریر ہے کہ نصاب میں شامل سبق قومی ہمدردی میں حالی نے جذبہ ہمدردی کی اہمیت، افادیت اور ضرورت کو مرکزی خیال کے طور پر پیش کیا ہے۔ حالی نے ہمدردی کا مطلب بیان کرنے کے بعد سمجھایا کہ ہمدردی کا جذبہ حیوانوں میں بھی پایا جاتا ہے، جس میں مختلف مثالیں دینے کے بعد واضح کیا کہ انسان ان صفات کا زیادہ مستحق ہے، یعنی جو صفات حیوانوں میں ایک دوسرے کی مدد کی پائی جاتی ہیں تو انسان زیادہ مستحق ہے۔ مصنف فرماتے ہیں کہ جذبہ ہمدردی کے بغیر دنیا کا انتظام درست طریقے سے چل نہیں سکتا، اس لیے ضروری ہے کہ ہر انسان میں قومی ہمدردی کا جذبہ پروان چڑھایا جائے تاکہ بطور قوم ہم ترقی کی منازل طے کر سکیں اور دنیا کی اچھی اور مہذب قوموں میں ہمارا شمار ہو سکے، اور یہی اس سبق کا مرکزی خیال ہے۔ جیسے ہم نے پہلے بھی سمجھا کہ مرکزی خیال اس سوچ کو کہتے ہیں جس سوچ کو سامنے رکھ کے وہ سبق یا نظم لکھی جاتی ہے۔ اس کو آپ اپنے الفاظ میں لکھ سکتے ہیں، اپنی سوچ کے مطابق اس کو وضاحت سے اس کو لکھ سکتے ہیں، اس کو اچھے سے اچھا کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ اور جیسے پہلے ہی بتایا گیا کہ مستقل مشق، کوشش اور ایک کہنا چاہیے جستجو ہوتی ہے کچھ کرنے کی، تو انسان بہتر سے بہتر کام کر ہی لیتا ہے، کیونکہ آپ کو سکھایا جا رہا ہے تو اس میں آپ کو کچھ ضرورت کے مطابق چیزوں کو سمجھایا جا رہا ہے، لیکن اس میں کوشش کریں گے آپ اپنی صلاحیتوں کو بھی سامنے لائیں، اپنی صلاحیتوں کو بھی سامنے لائیں۔ جب سمجھ میں آ جائے کہ ہاں بھائی مرکزی خیال اس چیز کو کہتے ہیں تو تھوڑی سی اپنی سمجھ کو، عقل کو استعمال کر کے خود لکھنے کی کوشش کریں، پھر دیکھیں کہ میں نے کیسا لکھا ہے، اور سمجھ میں آ رہی ہے تو اپنے طور پہ لکھنے کی کوشش کریں، مشق کریں، اس سے آپ کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا، آگے اگلی جماعت میں بھی آپ کے کام آئے گا، فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں بھی آپ کو مرکزی خیال اور خلاصے لکھنے ہیں، اس میں بھی آپ کے انشاءاللہ کام آئے گا۔ ابھی سے بہتری آ جائے گی تو انشاءاللہ یہ مستقبل میں بھی آپ کے لیے فائدہ مند رہیں گے۔ ایک بات اس لیے مرکزی خیال بہت مختصر نہ لکھا جائے، بہت مختصر نہ لکھا جائے، ایسی وضاحت ہو جائے کہ پڑھنے والے کو بات مکمل طور پر اس کے سامنے کھل کے آ جائے۔ تو جو باتیں آپ کو سمجھائی جا رہی ہیں، جتنا آپ کو لکھنے کے لیے کہا جا رہا ہے، ان ہدایت پہ سختی سے عمل کریں اور ان کو یہ سمجھ لیں کہ جو کچھ کہا اور بتایا جا رہا ہے یہ ہمارے اپنے فائدے کے لیے ہے۔ اگر آپ زیادہ لکھتے ہیں، اچھا لکھتے ہیں اور امتحان میں آپ کے اچھے نمبر آ جاتے ہیں اور اچھے رینک سے آپ پاس ہو جاتے ہیں تو یقیناً اس میں آپ کا ہی فائدہ ہے، آپ کا ہی فائدہ ہے، لیکن والدین اور اساتذہ آپ کے فائدے کے لیے آپ کو نصیحتیں کرتے ہیں۔ تو امید ہے کہ ہدایات و نصیحتوں پہ عمل پیرا ہوں گے۔ مرکزی خیال اور خلاصہ دونوں آپ حصہ نثر میں سبق کی جہاں ہم رجسٹر میں کام کر رہے ہیں اس میں آپ اس کو تحریر کر لیں گے، اپنی طور پہ کوشش کریں گے، اس کو اپنی بھی کچھ اس میں الفاظ شامل کریں، اس کو مزید وضاحت کریں، مزید اچھا کرنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے، اور اس کو آپ اپنے رجسٹر میں اتار لیں گے۔ آج کا کام اتنا ہی، اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ مزید چیزوں کو سیکھیں گے، سمجھیں گے۔ جب تک کے لیے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔